کئی لوگوں کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں اور ان جنات کے ساتھ ہی وہ شادی کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ نکاح میں آ گیا یا جننی نکاح میں آ گئی، اچھا. اور وہ زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے کہ آپ نے جادو زدہ بندے کی شادی کر دی اور دھکے سے کر دی، تو بعد میں مہینے 2 مہینے کے بعد وہ جن ٹکنے ہی نہیں دیتا. انڈین اور پاکستانی اب تو ماشاء اللہ ڈرامے ایسے ہیں کہ اب تو فلمیں دیکھیں تو فلموں میں ایسے جادو کے الارم اور ایسے میوزک ہے کہ گھر میں سنیں تو بچوں کے اوپر بھی اثر اور اپنے اوپر بھی اثر اور نیگیٹیوٹی بھی. پہلے گھروں میں تلاوت چلتی ہوتی تھی، بالکل قرآن ایسے ہی ہے. پڑھا جاتا تھا، قرآن سمجھا جاتا تھا، قرآن کی باتیں ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی. جادو زدہ بندے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ ہی اس کا کوئی وظیفہ چلتا ہے. اچھا، تو میں کیسے بچا جا سکتا ہے جب وظیفہ بھی کوئی نہیں چل رہا؟ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ صالحہ جعفری، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد صاحب. داؤد صاحب سے ہم آج پوچھیں گے وہ بہت سے ہارر واقعات اور اس کے علاوہ جادو ٹونے جو کہ اکثر و بیشتر آپ لوگوں کے سوالات رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پہ جادو ہو چکا ہے، یا وہ کالا ہو یا پھر وہ سفلی ہو یا پھر کسی بھی قسم کا ہو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جادو کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں اور جادو کتنی قسموں کے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، جادو کو آئیڈینٹیفائی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ان کے کاموں میں رکاوٹیں رہتی ہیں، کام ہو ہی نہیں پاتے. بعض اوقات جادو کے ذریعے جنات مسلط ہوتے ہیں، بعض اوقات صرف جادو ہوتا ہے، اور بعض کا تعویذات کے ذریعے جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان نشانیوں میں لوگوں کے کندھے پکڑے رہتے ہیں، سر پکڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے. جسم کے اوپر کٹ لگ جاتے ہیں، نیلے نشان پڑے ہوتے ہیں، اور بعض کا تو خراشیں پڑی ہوتی ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، خواب عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں، اور نیگیٹو خواب آتے ہیں. اکثر خواب تو اس طرح ہوتے ہیں جیسے گندگی دیکھنا، ہوا میں اڑنا، پہاڑ سے نیچے گرنا، شیطانی چیزوں کا دیکھنا، قبرستانوں اور ویرانوں کا دیکھنا. اور سو کے اٹھتا ہے بندہ تو جسم وزنی ہوا ہوتا ہے، منو وزن اٹھایا ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، سوچوں کا پریشر ہی نہیں جان چھوڑتا، سوچے نہیں جان چھوڑتی، کام کیا کرنا ہے دل ہی نہیں کرتا. تو وہاں پہ پھر ہم جب اس کو چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ جادو زدہ ہے. اب کئی جگہ پہ جادو اس طرح کا ہوتا ہے کہ صرف جادو ہوتا ہے، اور کئی جگہ پہ جادو کے ذریعے جنات مسلط ہوتے ہیں. اچھا، کوئی بھی لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ کلام پڑھتے ہیں. اب کلام بعض اوقات جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے مخلوق تابع ہوتی ہے. تو کئی جگہوں پہ تو جو مخلوق ہوتی ہے وہ بندے کے جسم کے اوپر آ کے یا سر کے اوپر آ کے تو وہ پریشر ڈالتی ہے، جب پڑھا جاتا ہے کلام تو حاضر ہو جاتی. کئی جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتی. حاضر نہیں ہوتی والی جو مخلوق ہے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے، جو حاضر ہوتی ہے وہ بھی خطرناک ہوتی ہے. بیسیکلی اس کا کام ہی یہ ہے کہ بندے کی ترقی، کامیابی کو روکنا، اور جو بندہ کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے جو لوگ جادو زدہ دیکھے ہیں ان کے حالات خراب رہتے ہیں، شادیوں میں رکاوٹیں رہتی ہیں، طبیعت خراب رہتی ہے، صحت صحیح نہیں ہوتی، اور کاروبار ہو یا جاب ہو تو وہاں سے چھٹی ہو جاتی ہے. شادی اگر جادو زدہ کی شادی بھی ہو جائے نا تو وہ شادی کے معاملات میں بھی خرابیاں آ جاتی ہیں. میاں بیوی اولاد کے معاملات، میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی. اکثر گھر جو ہے برباد ہی جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا. کئی لوگوں کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں اور ان جنات کے ساتھ ہی وہ شادی کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ نکاح میں آ گیا یا جننی نکاح میں آ گئی. اور وہ زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے کہ آپ نے جادو زدہ بندے کی شادی کر دی اور دھکے سے کر دی، تو بعد میں مہینے 2 مہینے کے بعد وہ جن ٹکنے ہی نہیں دیتا. بچیاں اکثر پریشان رہتی ہیں. اب بچیوں کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، شادی ہو نہیں رہی، تو پتہ چلتا ہے کہ جادو کی وجہ سے شادیاں رکی ہوئی ہیں. لیکن اب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی 25-30 سال سے زیادہ عمر ہو رہی ہے تو شادی پھر اچھی جگہ نہیں ملے گی، اچھے رشتے نہیں ہوں گے. تو لوگ تو 17-18 سال کی عمر سے رشتہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، مگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7-8 سال گزر جاتے ہیں، شادی کا بندھن ہی نہیں بندھا جاتا. پھر جب اینڈ پہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی بندے کو دیکھتے ہیں، استخارہ بھی نہیں کراتے تو شادی کر دیتے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شادی رکی ہوئی تھی، جو رشتے نہیں ہو رہے تھے، اس کی وجوہات جادو ہے. تو جادو کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، جنات کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو صرف رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جادو جو ہے ابلیس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہم اکثر ویرانوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ صدقے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لوگ جادو کا اتارا کر کے وہاں پہ پھینکتے ہیں اور ہم اوپر سے گزرتے ہیں اور جادو کا اثر اپنے پہ آ جاتا ہے. قبرستانوں پہ اکثر لوگ عورتیں اور مرد بھی جاتے ہیں اور قبرستانوں کے اوپر نیگیٹو اورا ہوتا ہے.
شیطانی اورا ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو نیگیٹو اورا جب ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمزاد کا اثر ہوتا ہے، تو وہ بھی کاموں میں رکاوٹ، رزق میں رکاوٹ اور شادی میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کون دشمن ہوگا، ہمیں کس نے جو ہے جادو کے اوپر، کس نے کوئی جادو کریا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ، کہتے ہیں نا خوشبو والوں کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور بد کے پاس بیٹھو گے یا جو ہے آگ والے کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے تو جلیں گے. تو اب جس کے اوپر نیگیٹو اورا ہوتا ہے، نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، ان سے ہماری دوستیاں بھی ہوتی ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہی چیزیں اپنے اوپر بھی مسلط ہو جاتی ہیں. بالکل. تو یہ جس طرح وائرس ہوتا ہے، کرونا وائرس تھا تو دوسرے بھاگتے تھے، دوڑتے تھے. تو جن لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کام ہوتے ہیں، کاموں میں مدد آتی ہے. تو برے لوگ جو بیٹھیں گے ان سے آپ، ان کی صحبت بری ہوتی ہے تو وہ صحبت سے آپ غلط رستے پہ چلتے ہیں. اسی طرح شیاطین ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر شیاطین مسلط ہوتے ہیں، تو دوسرے بندہ، اگر ایک بندے کے اوپر شیطانی چیزیں ہیں دوسرے پہ نہیں ہے تو شادی ہو گئی تو شیطانی چیزوں کا تو تبادلہ ہو گیا نا. تو اچھا بھلا جن لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی میں نے شادی کروائی اور میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا. میں اچھے بھلے پیسے کماتا تھا، جاب اچھی تھی، جاب چھٹ گئی، کام اچھا تھا، کام ختم ہو گیا، حالات اچھے تھے، حالات خراب ہو گئے. تو وہ بھی زیر عتاب ہو جاتے ہیں اسی کے. اور جن لڑکیوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا اور بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں اچھی بھلی پڑھی لکھی خاتون تھی اور میں نے تو MBA کیا ہوا تھا، میں نے تو اتنی ڈگریاں حاصل کی تھی، مجھے کیا پتا تھا شادی کے بعد یہ عذاب ہوتا ہے، یہ بلا عذاب میری زندگی میں آئے گا. اسی کے جو خاوند کے جن بھوت ہوتے ہیں تو وہ اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں برتن مانجو اور کپڑے دھو، اور وہ کہتی ہے میں اتنی پڑھی لکھی، میں نے کچھ کرنا تھا وہ کر نہیں سکی. ایک تو معاشرہ بھی ہے نا، تو معاشرے کے بھی معاملات ہیں، لیکن یہ جنوں بھوتوں کا چکر بڑا خطرناک ہے. اب جن دونوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا وہ تو بڑی اچھے طریقے سے زندگی کمپرومائز طریقے سے ایک دوسرے کی بات چیت سے گزارے ہوں گے. اور جن میں سے ایک کے اوپر بھی جن کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اکثر گھروں میں جو ہے یہ پرابلم اسی طرح رہتی ہے، یا تو ساس سیب زدہ ہوتی ہے یا تو سسر سیب زدہ ہوتا ہے. گھر میں قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت کرتے نہیں، پانی دم کر کے پیتے نہیں، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگیوں میں خیر و برکت آئے، گھروں میں سکون آئے. تو گھروں کی بربادی کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں. نماز و قرآن سے دور، صبح اور شام کی مسنون دعاؤں کا پڑھنا نہیں، اللہ سے دوری، اور پھر کہتے ہیں زندگی میں رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں، خیر آئے. خیر ایسے نہیں آتی. خیر کے لیے آپ کو جھکنا پڑے گا، اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنا پڑیں گی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا. وہ ہم بناتے نہیں. سارا دن نیگیٹیوٹی، موبائل، ٹی وی، میڈیا، اور انڈین اور پاکستانی اب تو ماشاءاللہ ڈرامے ایسے ہیں کہ اب تو فلمیں دیکھیں تو فلموں میں ایسے جادو کے الارم اور ایسے میوزک ہے کہ گھر میں سنیں تو بچوں کے اوپر بھی اثر، اور اپنے اوپر بھی اثر، اور نیگیٹیوٹی بھی. پہلے گھروں میں تلاوت چلتی ہوتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن سمجھا جاتا تھا، قرآن کی باتیں ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی. ہم نے لوگوں کو وہ بھی دیکھا کہ گھروں میں چھوٹا سا مسجد کا روم بنایا ہوتا تھا، پریئر روم بنایا ہوتا تھا، بچوں کو کہا جاتا تھا جا کے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں. اب تھیٹر، اب تو جی بیسمنٹ گھر میں، کنال کے گھر میں بیسمنٹ بنائیں گے، وہاں پہ LCD لگائیں گے 150 انچ کے، جہاں پہ پورا سینما ہال بنے گا اور سوئمنگ پول بنے گا. تو گھروں میں ہی شیطانی چیزوں کو ایڈ کر لیا، باتھ روموں کو ایڈ کر لیا، شیطانی حالات کو کریٹ کر دیا، اور کہا کہ جی ہمارے بچے جو ہے وہ اللہ کے رستے پہ چلیں، روحانیت کے رستے پہ چلیں، قرآن کے رستے پہ چلیں، تابعدار ہوں، فرمانبردار ہوں. تو وہ اگر تھیٹر ہال میں تھیٹر کی باتیں سن کے، اور ماں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مائیں تھیں جب بچے پیدا ہوتے تو قرآن پڑھتی تھی اور بچے حافظ قرآن ہوتے تھے قرآن. اب تو مائیں وہ انڈینس کے گانے سن رہی ہوتی ہیں اور میوزک چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو گھروں میں ماحول جو ہے وہ قرآنی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، روحانی نہیں ہے، اور ہم فائدے اٹھاتے ہیں رحمانی، قرآنی اور اللہ کے گھر والے. تو سب سے پہلے تو خود دیکھنا چاہیے نا. تو جادو کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ والوں سے دور ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں اپنے کام اللہ سے کیسے کرواؤں. جادو زدہ بندے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی وظیفہ چلتا ہے. اچھا، تو کیسے بچا جا سکتا ہے جب وظیفہ بھی کوئی نہیں چل رہا؟ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر اللہ انعام کیا. انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈے جن کے اوپر اللہ کا کرم ہے. وہ آپ کو مایوسی سے بچائیں، نیگیٹیوٹی سے بچائیں، حسد سے بچائیں، آپ کو اللہ کے رستے پہ چلائیں، دین کے رستے پہ چلائیں. تو آپ جب دین کے رستے پہ ہوگے، اللہ کے رستے پہ ہوگے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں گے. اپنی زندگی میں اللہ کا رنگ لے کر آئیں.
اپنے گھر میں قرآن لے کے آئیں, اپنی سوچوں میں رب لے کر آئیں. سوچوں میں تو ہمارا رب سے تعلق ہی بہت دور ہوتا ہے. بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے. نظر اور حسد سے بچا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ قرآن آیات پڑھنی چاہیے آپ کو. سورہ فلق اور سورہ ناس پانی دم کر کے پینا چاہیے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پانی دم کر کے 3 دن پی لیں. نظر کی بھی, نظر اور حسد ایک ہی چیز کا نام ہے, ایک ہی چیز کا. حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے, حسد کی وجہ سے جادو ہوتا ہے, حسد کی وجہ سے شیطانی اثرات ہوتے ہیں, حسد کی وجہ سے دشمنی بنتی ہے, حسد کی وجہ سے حبیل اور قبیل کا واقعہ, حسد کی وجہ سے سب کچھ کی شیطان کا یہ پوری کائنات کی ابتدا بھی تو حسد سے ہی ہوئی تھی نا. بالکل ایسے جب شیطان نے حسد کیا تھا تو اپنی چیزوں کی علائش آرائش اور دکھاوے کی زندگی سے بچیں, سادگی لے کر آئیں, اور سوشل میڈیا میں اپنی سادگی کو سامنے لے کر آئیں. جب آپ جو ہے سٹیٹس کی طرف جاتے ہیں, سیمبل ایسا ہمارا سٹیٹس ہے جی, ہم نے آج یہ کپڑے پہنے ہیں اور یہ والا برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, یہ سوٹ 1.5 لاکھ روپے کا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, 1.5 لاکھ کا سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور یہ 1.5 کروڑ کی گاڑی لے کر بیٹھے ہیں, 2 کروڑ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, 10 کروڑ کا ان کا بنگلہ ہے. تو پھر جادو تو ہوگا. تو اپنے آپ کو چھپائیں, ہڈن. دیکھو نا, عورتوں کو چھپنے کا حکم ہے. خوبصورت چیز ہے اس کو چھپاؤ, نہیں تو نظر لگ جائے گی. گاڑی خوبصورت ہے, بس نہ شوشہ مارو, حفاظت کی دعائیں پڑھو. تو چھپانے کا حکم ہے نا اچھی چیزوں کو, تو چھپاتے نہیں ہیں. اور جب چھپاتے نہیں ہیں, اوپن کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اچھی چیز جب بھی ہوگی تو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں گی, گند بیٹھے گا. بالکل ایسے. تو چھپانا چاہیے اپنی اصل آپ کو عبادت کرنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. پھر آپ بچو گے حسد سے, اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو, لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچیں. بالکل ایسے ہی ہے.